الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے مسلسل ربیع الاول شریف کے پہلے عشرے کی مسلسل نشستوں میں سے ہم ان نشست میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن منتظمین کی جانب سے یہ حاضریاں منعقد کی جا رہی ہیں، اللہ تعالی تمام کی حاضریوں کو، تمام کے انتظام و انصرام کو قبول فرمائے، اور اللہ اپنے پاکیزہ ترین گھر کے صدقے اور پاکیزہ ترین محفل کے صدقے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے لوگ غائبانہ طور پر اس محفل میں موجود ہیں، تمام کے دلی جائز مرادیں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں اچھا فرمائے، جو صحت مند ہیں ان کے صحت مندی میں بقا و دوام عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی عطا فرمائے، جو برسرے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنائے، رزق حلال کے ہر ایک کے لیے مزید اچھے اور آسان اسباب و ذرائع عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک اور مقدس محفل کے لیے جس قرآن مجید کی آیت کو ہم نے عنوان سخن بنایا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے۔ ظاہر ہے کہ نشست کا دورانیہ اتنا طویل نہیں ہوتا ہے جو ہم نے بیان کر دیا، انتہائی اختصاراً اپنا پیغام اپنے سننے والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کرانوں میں اور رات کے ایک حصے میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذالکا ذکری للذاکرین، اور بے شک یہ نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے، یہ عید میلاد النبی کی محفل کا حسن ہے کہ اس محفل میں جہاں میلاد منانے کی ترغیب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں میلاد منانے کی ترغیب بیان کی جاتی ہے، وہاں نمازوں کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ موضوعات منتخب نہیں کرتے، ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ان اعتراض کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے بھی اس طرح کی موضوعات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ورنہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی انفرادیت کے حوالے سے،
جس کی فضیلت کے حوالے سے، جسے قائم کرنے کے حوالے سے پورے سال ہمارے منابر سے، ممبروں سے اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جشن عید میلاد النبی کی محفل کا حسن ہے کہ یہاں ہم رسول اللہ کی آمد کی خوشی منانے کا بھی ذکر کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، جھنڈے لگانے کی بھی ترغیب دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی بھی ترغیب دیتے ہیں، تاکہ باہر آپ نکلیں اور کوئی کہے کہ دیکھو یہ مولوی، یہ لوگ صرف جھنڈے لگانے کی ترغیب دیتے ہیں، اصل چیز تو نماز ہے، نماز کے بارے میں تو یہ ترغیب ہی نہیں دیتے۔ تو پھر آپ کہہ سکیں کہ میں ایسی محفل سے ہو کے آیا ہوں جو میلاد کی محفل تھی لیکن نماز کی ترغیب ہو رہی تھی، تاکہ آپ کا ذہن بھی صاف رہے، اور صاف رہنا بھی چاہیے، اور تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ بھی سکیں کہ نماز کو ڈی گریڈ کوئی نہیں کر سکتا ہے، نماز کو ثانوی حیثیت کوئی نہیں دے سکتا۔ نماز کل بھی سب سے اوپر عبادت تھی، آج بھی سب سے اوپر عبادت ہے، باقی ساری عبادتیں نیچے ہیں۔ لہذا آج کی محفل میں ہم نے نماز کے حوالے سے ہی چند گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ یہ جو نماز ہے نا، ان محافل میں ہم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کر رہے ہیں نا، تو نماز بھی رسول اللہ کی سیرت کے پہلو میں سے ایک عظیم تر اور روشن تر پہلو ہے، اس کو کوئی بھی ڈی گریڈ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ثانوی حیثیت نہیں دے سکتا ہے۔ تو خوبصورت جملے ہیں، خوبصورت گفتگو ہے، انشاءاللہ آخر تک رہیں گے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اعمال کی اصلاح بھی ہوگی اور عقائد کی اصلاح بھی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں۔ دن کے دونوں کناروں سے مراد فجر اور مغرب اور عصر کی نماز ہو گئی، فجر سے لے کر عصر تک کی نماز ہو گئی، اور رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھو، اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہو گئی۔ فرمایا نماز قائم رکھو، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت تو نصیحت کرنے والوں کے لیے ہی ہے، اور یہ نصیحت ان کے لیے ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس سے ایک گناہ ہو گیا، اس کے شان نزول میں آتا ہے، کافی طویل شان نزول ہے، ہم اختصاراً اشارن بیان کر دیتے ہیں، جسے طویل گفتگو سننی ہے یا دیکھنی ہے وہ امام سیوطی کے تفسیر در منصور کا مطالعہ کرے، وہاں انہوں نے اس حوالے سے مختلف طرق سے کئی روایات نقل کی ہیں۔ ایک شخص ہے، اس سے ایک گناہ ہو گیا، بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر پوچھو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ کا کفارہ کیا ہے، اس گناہ سے چھٹکارے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا، روتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، دیکھیں یہ اچھے انسان کی نشانی بتائی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ کا ایمان کامل ہے یا آپ کا ایمان کمزور ہے۔ ایک صحابی نے آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرا ایمان کامل ہے اور یا میرا ایمان کمزور ہے؟ تو آپ نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ عرض کی یا رسول اللہ دل سے کیسے پوچھوں؟ فرمایا جب نیکی کر کے تمہیں خوشی محسوس ہو اور جب گناہ کر کے تمہارے دل میں تنگی آئے، گھبراہٹ محسوس ہو، سمجھ جاؤ تمہارا دل ایمان پر قائم ہے، تم پختہ ایمان والے ہو۔ تو گناہ کر کے دل میں گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، بھاگے بارگاہ رسالت میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، سنی انسنی کر دی۔ پھر دوسری طرف سے آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں کہ اس گناہ سے مجھے نجات مل جائے، آخرت میں مجھے میری پکڑ نہ ہو؟
रसूल अल्लाह ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, गोया आपने उन्हें सुना ही नहीं, आपने उन्हें देखा ही नहीं। फिर दूसरी तरफ से आ गए, बाएं जानिब से आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ये गुनाह हो गया है, मैं कौन सा अमल करूं कि इस गुनाह की सज़ा से बच पाऊं, आखिरत में मुझे इस गुनाह के हवाले से पकड़ ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। इसी असना में अजान हो गई, जमात का वक्त हो गया। नमाज पढ़ने के लिए आप चले गए, वो सहाबी भी नमाज पढ़ने के लिए चले गए। रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई और उन्होंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाई किराम बैठ गए तो आपने पूछा, वो शख्स कहाँ है जिसने पूछा था मुझसे गुनाह हो गया? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैं यहाँ हूँ। खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है, आखिरत में मेरी पकड़ ना हो, मैं क्या करूँ? आपने फरमाया, क्या तुमने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? अर्ज करने लगे, बेशक या रसूल अल्लाह मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। आपने फरमाया, अभी कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई है और कुरान मजीद की आयत के तहत अल्लाह ने फरमाया है, जिसने नमाज पढ़ ली उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए गए। अकीमिस सलाह तरफ़िन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो जब तुमने मेरे पीछे नमाज पढ़ ली है तो तुम्हारी सारी खताएं बख्श दी गई हैं। वो तो खुशी खुशी चले गए। एक साहबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये सिर्फ इन्हीं के लिए है या सब के लिए है? आपने फरमाया, सब के लिए है। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला पिछली सारी खताएं उसकी बख्श देगा। तो अब इसमें दो बातें हैं जो गौर तलब हैं। एक तो यही है कि जो शख्स ये चाहता है कि अपने आप को पाक और साफ और सुथरा रखे, नमाजों का एहतमाम करता रहे, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दे के भी बताया ना। आपने फरमाया, बताओ तुम्हारे घर के सहन में एक तालाब हो और तुम उस तालाब में दिन में 5 मरतबा डुबकी लगाओ, नहाओ, जिस्म में कोई मैल कुचैल कुछ हिस्सा रहेगा, कोई गंदगी रहेगी, कोई मैल रहेगा? अर्ज की, या रसूल अल्लाह कोई गंदगी नहीं रहेगी, कोई मैल बाकी नहीं रहेगा जो दिन में 5 मरतबा तालाब में डुबकी लगाए। आपने फरमाया, इसी तरह जो दिन में 5 मरतबा रब की बारगाह में सजदा करे, उसके नामे आमाल से भी गुनाहों के सारे मैल धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। कैसी खूबसूरत गुफ्तगू है, कितनी खूबसूरत बातें हैं। दिल का बातिन किस कदर साफ होता है इन गुफ्तगू को सुनकर। जो नमाजी हैं अपने आप में फ़ख्र करने लगते हैं कि अल्लाह की रहमत से, मैं रब की अता से मैं इन तमाम नेमतों को हासिल करने वाला हूँ। और जो बेनमाजी है वो अपने आप को कोसने दे रहा होता है कि रब का फजल इस कदर बरस रहा है, रब के फजल की बारिश ऐसी बरस रही है और तू लेने के लिए आमादा ही नहीं। तो फिर इन बातों के बाद वो बंदा भी नमाजों की जानिब रागिब हो जाता है। दो हदीस हो गई। तीसरी हदीस जिसे इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद में लिखा, कहते हैं हज़रत सलमान अल फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु, जलीलुल क़दर सहाबी हैं, बहुत बड़ा मुकाम व मर्तबा है आपका। अर्ज करते हैं, फरमाते हैं, एक मर्तबा सलमान अल फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु और लोगों के साथ हैं, ख़िज़ा का मौसम है। ख़िज़ा के मौसम में आप जानते हैं ना, पत्ते जर्द हो जाते हैं और गिरने लग जाते हैं, और फिर बाहर का मौसम आता है, फिर पत्ते सब्ज हो जाते हैं, हरियाली छा जाती है। तो ख़िज़ा का मौसम है, गरम गरम हवाएं चल रही हैं, पत्ते जर्द हुए हैं। हज़रत सलमान अल फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु सफ़र में थे। एक मरतबा एक दरख्त के नीचे आपने क़याम फरमाया और लोग भी बैठे हैं। तो ख़िज़ा का मौसम है, पत्ते जर्द हैं, एक टहनी पकड़कर आपने हिलाई तो सारे पत्ते झड़ गए। आप मुस्कुराए। तो फिर आपने अपने साथियों से पूछा, तुम पूछते नहीं मैं क्यों मुस्कुराया? तो कहने लगे, जब आपने पूछ ही लिया है तो आप खुद ही बता दें, आप क्यों मुस्कुराए? आपने फरमाया कि मुझे एक वाक़या याद आ गया। ऐसे ही एक वक्त था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रिकाब था, मैं आपके साथ था
اور ایسا ہی موسم تھا، ایسا ہی کوئی درخت تھا جس کے نیچے ہم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑ کر ہلائی، اس میں سے پتے گرے، آپ مسکرائے، میں آپ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے میں نے تم سے پوچھا، رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا، سلمان تم پوچھتے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ تو میں نے بھی وہی جواب دیا جو تم نے دیا کہ جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ خود ہی کرم فرمائیں یا رسول اللہ بتا دیں آپ کا مسکرانا کیسا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو خزاں کے موسم میں یہ پتے کیسے زرد ہو گئے، ایک ہلان سے، ایک مرتبہ ہلانے سے سارے پتے گر گئے نا۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی کوئی مومن جب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے وہ باہر نکلتا ہے، سارے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی تائید میں قرآن مجید کی وہ آیت ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ترغیب دے رہے ہیں مومنین کو نماز کی، اور یہ براہ راست ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام حیثمی نے روایت کی، نماز کا وقت ہوا، آپ نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد آپ مسکرانے لگے، تو پھر آپ نے خود ہی پوچھا بتاؤ میں کیوں مسکرایا؟ لوگ عرض کرنے لگے آپ ہی بتائیں کیوں مسکرائے؟ فرمائے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عظمت نشان یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایسے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنائی اور وضو بنانے کے بعد آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ جو مومن وضو بناتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں معاف کر دیا جاتے ہیں، اور پھر جب دوسرے وقت کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، تو ظہر سے عصر کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر سے مغرب کے درمیان میں جتنے گناہ ہوئے بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب سے عشاء کے درمیان میں جتنے گناہ ہوئے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ سو جاتا ہے، کروٹیں لیتا ہے، پھر وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو رات بھر عشاء سے لے کر فجر کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں سب بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی کیسی ترغیب دے رہے ہیں اور نمازوں کو ہم نے کتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، نماز کی کیسی اہمیت ہے رسول اللہ کی نظر میں، صحابہ کرام کی نظر میں، اور ہماری نظر میں نماز کی کیا اہمیت ہے وہ آپ خود ہی اس کا اندازہ کیجئے۔ جو لوگ رسول اللہ کی اہمیت کو ماننے والے ہوتے، اگر سب ایسے ہوتے تو ہماری مسجدیں ایسی ویران ہوتی؟ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، بازار بارونق ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کو تو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں۔ نماز کی ایسی اہمیت ہونے کے باوجود قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، قدم قدم پہ صحابہ کرام نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے نظر آتے، قدم قدم پہ صحابہ کرام نماز پڑھتے اور پڑھاتے نظر آتے، زندگی کے ہر لمحے میں رسول اللہ نماز پڑھتے اور پڑھاتے نظر آتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ہماری نگاہوں میں نماز کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی پوچھے تو ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں،
ہم تو نماز کو، ہاں اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے نا تو پھر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ہم نے اسپتالوں میں دیکھا ہے لوگ ادھر ادھر برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، زندگی بھر برائیوں میں مصروف ہیں، لیکن جب اس کی رسی کھنچتی ہے اور رب کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو وہاں مریض آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے اور بندہ مسجد میں جا کر سجدے میں رو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہاں جا کے رونا پڑے، اپنی خوشحالی کے دنوں میں رب کو یاد کرو نا۔ اس لیے کہ وہ بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشحالی کے دنوں میں رب کو یاد کرو، بدحالی کے دنوں میں رب تمہیں خود یاد کرے گا۔ تو آج کی محفل میں، اس جلسے میں، اس جیسی نشستوں میں اپنی عادت بنائیے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ نماز جب ایسی عظیم ترین عبادت ہے، ہم اسے چھوڑنے والے نہیں۔ صحابہ کرام نے نماز کو کتنا اہم جانا ہے، اس کے لیے اب یہ روایت سنیے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، غیر معروف ہیں، لیکن ان کا کارنامہ بڑا عظیم تر ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس روایت کو امام ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں، دیکھیں بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو منافق ہے یا مشرک ہے، اس کا نام خالد بن ابو سفیان الحزلی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، ایک لشکر تشکیل دے رہا ہے جو رسول اللہ کے مقابلے میں آنے کے لیے ہے۔ تو یہ خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا، دیکھو اس سے پہلے کہ وہ لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہو، اس سے پہلے کہ مزید اس کی قوت بڑھ جائے، اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ جو ہمارے مقابلے میں آئے، اس سے پہلے کہ وہ مقابلے میں کھڑا ہو، پہلے ہی اس کا سر قلم کر دینا چاہیے، اسے اس دنیا سے رخصت کر دینا چاہیے، کام تمام کر دینا چاہیے۔ اب کون ہے جو جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن انیس وہاں موجود تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس خدمت کی اجازت آپ مجھے دیجئے، میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تم اسے قتل کر دو گے، جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیں، وہ رخصت ہوئے، تھوڑی دور گئے، واپس آئے۔ تو آپ نے پوچھا، کیوں آ گئے؟ کیا جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بے شک جانے کا ارادہ ہے، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح وہ کیسا ہوگا، میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ میں نے تو دیکھا نہیں ہے، اور نام پوچھ کر اگر معاملہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شک میں پڑ جائے۔ وہ ظاہر ہے کہ اکیلا تو نہیں ہوگا، بہت سو کے ساتھ ہوگا، میں اکیلا جاؤں اگر اس کا نام پوچھوں تو اسے شک پڑ جائے گا۔ تو میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں وہ کہاں ہے، تو یا رسول اللہ مجھے بتا دیں، اس کی پہچان بتائیں تاکہ مجھے پہچاننا آسان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اورینا کے مقام پر ابھی وہ موجود ہے، تم جب جاؤ گے اورینا کے مقام پر فولا گھاٹی کے نیچے تم اسے بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا، نام اور پہچان کی ضرورت نہیں ہے، جب تم اسے دیکھو گے تمہارے جسم پر ایک کپکپی طاری ہو جائے گی، جسے دیکھ کر تمہارے جسم پر کپکپی طاری ہو جائے، تم سمجھ جانا مطلوب یہی ہے۔ اتنا بہت ہے۔ اب وہ مطمئن ہو کر چلے، اورینا کے مقام پر بعین ہی جس گھاٹی میں جس جگہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اسی جگہ موجود ہے، جب دیکھا تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے مقام پر ہی وہ موجود ہے، اور اسے دیکھتے ہی ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، سمجھ گئے کہ مقصود یہی ہے، شکار یہی ہے، لہذا آپ اس کے پاس پہنچے تو اس نے دیکھا کہ یہ میرے قبیلے کا تو نہیں، نیا لگتا ہے، خطرہ تو اسے بھی ہے نا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا کہ میں اپنے قبیلے سے یہ سن کے آیا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہو، لشکر جمع کر رہے ہو، تو میں بھی تمہارا ساتھ دینے آیا ہوں۔ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، انہوں نے تو ہم پر بڑی سختیاں کر دی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہتے، زکوٰۃ دینے کے لیے کہتے، اور جہاد کرنے کے لیے کہتے ہیں، بڑی سختیاں کر دی ہیں، تو میں بھی ان کی سختیوں سے بالکل مجبور ہو گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں۔
میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جنگ تو دھوکے کا نام ہے نا، جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے کہا، وہ مطمئن ہو گیا کہ یہ اپنا ہی بندہ ہے، لہذا چلتے رہے۔ اب یہ طاق میں ہے کہ کچھ تنہائی ملے، کچھ موقع ملے تو اس کا کام تمام کیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں چلتے چلتے عصر کا وقت ہو گیا اور دیکھتے ہیں کہ سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے کو ہے، اور یہ ہے کہ تنہائی میں جاتا ہی نہیں کہ اس کا کام تمام کیا جائے۔ اب کشمکش میں ہیں، اگر مزید قریب جائیں شکار کو شکار کریں نماز جائے، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے اتر جائیں شکار نہ جانے آگے پیچھے ادھر ادھر دائیں بائیں کہاں چلا جائے، کشمکش میں ہے۔ تو کہتے ہیں اسی اسنا میں دل میں خیال آیا ایک صورت ہے کہ نماز بھی نہیں جائے گی، شکار بھی ہاتھ سے نہیں جائے گا، نیت باندھ لی اور اشارے سے نماز پڑھنے لگے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز بھی ہو جائے اور شکار بھی سامنے رہے۔ اشارے سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، دیکھا کہ وہ تخلیہ میں ہے، تنہائی میں ہے، ایک تلوار کی ضرب لگائی اور سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر بھاگے پیچھے، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائے اور پیچھے بھاگے۔ لوگ جانتے تو نہیں تھے کہاں سے آیا کہاں گیا، ابھی واقعہ سمجھ ہی نہ پائے تھے، ابھی سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے، وہ دور نکل گئے، چلے گئے۔ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا یہ تو کامیاب کا چہرہ نظر آتا ہے، یہ چہرہ کامیاب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو بتایا تھا میں نے ایسا ہی کیا، اور جو نشانی آپ نے بتائی تھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا بے شک تم نے خالد بن ابی سفیان الحوزلی کو ہی قتل کیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما، اپنے حجرے میں لے گئے، اور آپ نے اپنا ایک عصا دیا، عصا لاٹھی، ایک عصا دیا، فرمایا اسے سنبھال کے رکھنا۔ تو خوش خوش باہر آ گئے۔ تو صحابہ کرام بھی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ انہیں حجرے میں لے گئے، کچھ خاص عطا کریں گے، کچھ خاص عنایت فرمائیں گے۔ جب باہر نکلے تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ نے تمہیں کیا عطا فرمایا، کیا دیا؟ عرض کرنے لگے رسول اللہ نے مجھے عصا عطا فرمائی ہے، عصا دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تم اس عصا کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں میں کیا کروں گا، میں بوڑھا تو ہوں نہیں کہ عصا کی ضرورت پڑے، بس رسول اللہ نے دیا تو میں نے لے لیا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے ان سے کہا جا کر ایک بار پوچھ لو یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ عصا تو عطا کر دیا ہے، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ میں اس عصا کا کیا کروں، میں تو جوان ہوں، عصا کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ نے عطا کی ہے میں نے لے لی ہے، میں نے قبول کی ہے، دل و جان سے قبول کی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں اس عصا کا میرے لیے کیا کام ہوگا، میں اس عصا سے کیا کروں گا۔ پھر گئے بارگاہ رسالت میں، اسی اسنا میں دیکھا کہ رسول اللہ دروازے سے باہر تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، زور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ عصا عطا کی ہے، میں اس عصا کا کیا کروں گا، مجھے تو ابھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یہ عصا اپنے ساتھ لے کر جانا، یہ عصا قیامت کے دن تمہارے اور میرے درمیان میں پہچان ہے، قیامت کے دن اسی عصا کے ذریعے میں تمہیں پہچانوں گا۔ تو پھر کہتے ہیں پھر اس عصا کو سینے سے لگایا، اور پھر جب ان کا وصال ہونے لگا نا تو اپنے لوگوں کو وصیت کی کہ میری کفن میں اس عصا کو شامل کر دینا، کہ جب میں اٹھوں گا نا یہ عصا لے کر اٹھوں گا، رسول اللہ اسی عصا کے ذریعے مجھے پہچانیں گے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، تبرکات کا بیان بھی آ گیا، لیکن صحابی کے لیے نماز کی اہمیت کیا ہے یہ آج کا موضوع ہے نا۔ تو دیکھیں وہ حالت جنگ میں ہیں، اور ایسا خطرہ ہے کہ ذرا سی اگر چوک ہو جائے ان کی جان جائے، سامنے ایک دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے جس کا گلا کاٹنے کے لیے آئے ہیں، سامنے ایسا دشمن ہے ذرا بھی شک ہو جائے تو یہ الٹا حملہ کر دے، یہ تنہا ہے، مارے جائیں شہید ہو جائیں۔ اتنے خطرات کے باوجود حالت جنگ میں بھی یہ نماز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں،
ادھر جنگ بھی کر رہے ہیں، ادھر جہاد بھی ہے اور ادھر نماز بھی ہے، تو ہم جس صحابی کو ماننے والے ہیں، صحابہ کا طرز عمل تو یہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی وہ نماز چھوڑتے نہیں۔ ہم کیسے صحابہ کے ماننے والے ہیں کہ ہم حالت امن میں بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ کسی کا بھی پیروکار ہو، اس کی اتباع کرتے ہوئے اسے نماز پڑھنا ہی ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کیسی محبت ہے، ایک روایت یہ بھی سن لیجئے جس کو امام حیثمی نے روایت کی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ رات میں بھی نماز ادا فرماتے، کبھی گھر میں کبھی مسجد میں بھی آ جاتے۔ جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، رات کے آخر پہر آپ اٹھے، وضو بنایا اور مسجد میں آ گئے۔ آپ کا حجرہ اور مسجد تو بالکل ایک ساتھ ہی تھا نا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے لگے۔ حسن اتفاق سے حضرت حذیفہ ابن یمان بھی وہاں موجود تھے۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی سعادت سمجھی، وضو بنا کر فوراً رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ کوئی دوسرا تیسرا ہے نہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایسی نماز پڑھی ہے کہ میں ہی تنہا تھا۔ بہت بڑی سعادت مندی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ رات کی تنہائی میں ہلکی ہلکی تلاوت بھی ہو تو کانوں تک آواز تو پہنچ جاتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان سوچنے لگے کہ رسول اللہ سورہ بقرہ تو کئی پاروں پر مشتمل ہے نا بھائی، تیسرے پارے پر جا کر سورہ بقرہ ختم ہے۔ تو سوچنے لگے 2-3 رکوع پڑھنے کے بعد رسول اللہ رکوع کر لیں گے؟ تو کہتے ہیں 2-3 رکوع پڑھ لیے، آدھا پارہ پڑھ لیا آپ نے لیکن رکوع نہیں فرماتے۔ کہتے ہیں کہ پھر خیال آیا شاید ایک پارہ پڑھ لیں تو پھر رکوع کریں، ایک پارہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر خیال آیا شاید مزید اور آدھا پارہ پڑھ لیں تو ختم کر لیں، پوری سورہ بقرہ آپ نے تلاوت کر لی۔ سوچتے رہے شاید سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں تو پھر رکوع کریں گے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ختم کی تو سورہ آل عمران کی تلاوت شروع فرما دی۔ تو اب کہتے ہیں ان کی ہمت جواب دینے لگی، ان کے پاؤں ان کے قدم اب آہستہ آہستہ جواب دینے لگے۔ اتنی دیر تک کھڑے رہنا بہت مشکل کام ہے۔ سورہ بقرہ ہم تو ایک رکوع اگر تراویح میں تلاوت کر دیں، تیزی سے تلاوت کریں تو لوگوں کو وہ بہت مشکل لگتا ہے نا۔ تو 3 پارے ایک ہی رکوع میں تلاوت فرما دیا آپ نے، اور پھر اسی میں رکوع نہیں فرمایا، سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ سورہ آل عمران پڑھتے رہے۔ اب یہ حضرت حذیفہ ابن یمان سوچتے رہے کہ شاید سورہ آل عمران پڑھ کے آپ رکوع کریں گے۔ سورہ آل عمران بھی 2 پاروں پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع فرما دی، حتیٰ کہ سورہ مائدہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے رکوع فرمایا۔ اور کہتے ہیں رسول اللہ کا قیام جتنا طویل تھا آپ کا رکوع بھی اتنا ہی طویل تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا چھوڑ دوں، لیکن پھر کہتے ہیں پھر رسول اللہ کی تعظیم کا خیال آیا کہ نہیں، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو پڑھتا رہوں گا۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے 2 رکعت نماز میں فجر کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اور پھر جب فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں تو تھک گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر پتہ ہوتا تم میرے پیچھے ہو تو نماز ہلکی کر دیتا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے، لیکن جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو تو اطراف کے ماحول سے تو بے خبر ہو ہی جاتا ہے نا۔ فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تک کمر میں اتنا درد ہے کہ وہ درد جاتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کے لیے اس کے دل میں شوق رکھی ہے، اللہ نے میرے دل میں نماز کی شوق رکھ دی ہے۔
لہذا جب فرض نماز پڑھاؤں تو پڑھ دیا کرو، جب میں تنہا نماز پڑھوں تو میرے پیچھے نہ آیا کرو، اس لیے کہ تم میرے ساتھ قیام کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی ایسی شوق رکھتے ہیں، نمازوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، رسول اللہ کا عمل نماز کے حوالے سے کیا ہے، رسول اللہ کی ترغیبات نماز کے حوالے سے کیا ہے، اور ہم کس جگہ بیٹھے ہیں۔ تو بے شک اس زمانے میں جو ہمارا حال برا ہو رہا ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جیسے ہی عید میلاد النبی کا چاند نظر آیا، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے کانوں میں رس گھولنے لگے، تو جیسے ہی مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے آئے، جیسے ہی عید میلاد النبی کا چاند نظر آیا تو جھنڈے بھی لگائیں، چراغاں بھی کریں، اور اپنی زندگی کو نمازوں سے آویزہ بھی کریں، تاکہ کوئی پوچھے کہ بھائی تم تو بے نمازی تھے، اب نماز کیسے پڑھنے لگ گئے؟ تو آپ کہیں میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس آقا نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے آقا کی ولادت کے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو راضی کرنے کے لیے اور آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بنانے کے لیے میں نے نمازوں کا اہتمام کر لیا ہے۔ تو جشن عید میلاد النبی منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کل تک اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب نماز پڑھنے لگ جائیں، کل تک اگر نماز پڑھتے تھے تو اب نمازوں کا خاص اہتمام کرنے لگ جائیں۔ کل ملا کے بات یہ ہے جشن عید میلاد النبی کے صدقے میں اس سبب سے چراغاں بھی کریں، اپنے گھروں کو بھی روشن کریں، اور اپنی زندگی کو نمازوں سے بھی روشن کریں، تب مزیداری ہے نا، ورنہ صحیح معنوں میں مزیداری نہیں ہے۔ وہ کیسا عاشق رسول ہے جو جشن عید میلاد النبی کا اہتمام تو کرتا ہے، جھنڈے بھی لگاتا ہے، چراغاں بھی کرتا ہے، لیکن نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ سننے کے باوجود نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا۔ جلوسوں میں تو جاتا ہے لیکن مسجدوں میں نہیں آتا۔ بہرحال وہ پکا عاشق رسول نہیں ہو سکتا، وہ کچا عاشق رسول ہوگا۔ صحیح معنوں میں عاشق رسول وہ ہے کہ جو اپنے گھروں کو بھی سجائے اور نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے دل کو بھی روشن کرے۔ بس میرا پیغام یہی ہے، اس وجہ سے میں نے اس مضمون کو منتخب کیا تاکہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، نمازوں کی ترغیب دی جائے، اور تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کی رٹ لگاتے ہیں، نمازوں کا بیان نہیں کرتے، نمازوں کی ترغیب نہیں دیتے، تو آپ گواہ ہو جائیے گا کہ میلاد النبی کی محفل میں نے نمازوں کی ترغیب دی ہے، فقط اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، اور فقط اس لیے کہ جو لوگ یہ کہہ کے لوگوں کے اذہان کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اذہان پراگندہ نہ ہو۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، بولیے کریں گے؟ فقط اکیلے نہیں پڑھیں گے اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو تمہیں پسند ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جب تمہارا ایمان کامل ہوگا، جب آپ نمازی ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، دوسروں کو بھی نمازوں کی ترغیب دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول